اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصحاب سبت، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو عبرت کی ایک بڑی مثال ہے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اس واقعے کو مختصراً بیان فرماتے ہیں کہ جو میں پڑھتا ہوں یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ اس واقعے کو اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں مختصراً بیان کیا، جبکہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیلاً بیان فرمایا، جو کہ آیت نمبر 163 سے لے کے 167 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرات البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے، جب کہ وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جب کہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں۔ ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون فلما اتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ ترجمہ: اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ سو جب وہ اس امر کے تارک ہی رہے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کیا کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کیا کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، بوجہ اس کے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل ہو جاؤ۔ اصحاب سبت یعنی ہفتے والے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ہفتے کے دن عبادت کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور کسی قسم کا شکار اس دن ان کے لیے حرام تھا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا کہ یہودیوں کی ایک بستی دریائے شور کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں آباد تھی، جن کا گزر اوقات مچھلیوں کے شکار پر ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کی آزمائش اس طرح سے کی
کہ ہفتے والے دن چونکہ ان پر مچھلی کا شکار حرام تھا، تو ہفتے والے دن مچھلیاں کثرت سے دریا میں نظر آتیں اور ان کے سامنے اچھلتی اور کودتیں، اور ہفتے کے علاوہ جو باقی کے عام دن تھے ان میں مچھلیاں دریا میں کہیں دور غائب ہو جایا کرتیں۔ جب یہ ہفتے والے دن مچھلیوں کی کثرت دیکھتے، ان کو اچھلتا کودتا دیکھتے، تو ان میں بڑی حسرت پیدا ہوتی، اور رفتہ رفتہ ان کا ایمان کمزور ہونے لگا اور ان کی ہمت جواب دینے لگی۔ آخر کار شیطان نے ان کو ایک تدبیر اور ایک ہیلہ دیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ انہوں نے کیا یہ کہ اپنے گھروں کے سامنے بڑے بڑے گڑھے کھود لیے اور ان گڑھوں میں جال بچھا دیے۔ ان گڑھوں سے ایسی نالیاں نکالیں جو دریا کے ساحل تک جاتی تھیں۔ اب جب ہفتے کا دن آتا تو مچھلیاں کثرت سے نظر آتیں اور اچھل کود کر رہی ہوتیں، تو یہ نالیوں کا منہ کھول دیتے اور وہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں میں آ جاتی۔ جب وہ گڑھے مچھلیوں سے بھر جاتے تو وہ نالیوں کا منہ بند کر دیتے، اور اتوار والے دن یعنی اگلے دن وہ ان مچھلیوں کو نکال لیتے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے، کثرت سے عبادت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق بڑھانے کے لیے مدد طلب کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا۔ مگر وہ دن انہوں نے گڑھے کھودنے، جال بچھانے اور نالیاں بنانے میں لگا دیا، یعنی انہوں نے اللہ کے حکم کا ظاہر تو برقرار رکھا مگر اس کی روح کو ختم کر دیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے دیمک لکڑی کو اندر سے کھا جاتی ہے مگر ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا کہ لکڑی اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اس بستی میں یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ان کو شیطانی کاموں سے منع کرتا اور ان سے سخت ناراض اور بیزار تھا، اور ہفتے والے دن وہ شکار بھی نہیں کرتا تھا اور ان سے الگ تھلگ بھی رہتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو کہتا تھا کہ تم انہیں کیوں منع کرتے ہو، یہ باز آنے والے لوگ نہیں ہیں، اور جب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا تو ان کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ گروہ نہ تو ان کو منع کرتا تھا اور نہ روکتا تھا بلکہ ان سے میل جول بھی رکھتا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج مسلمانوں نے سود کو اسلامی بینکاری کے ذریعے جائز کر دیا، رشوت کو مختلف نام دے کر جائز کر دیتے ہیں، شادی بیاہ، جہیز، شرم و حیا، حجاب، خوشی غمی اور سوگ کے موقعوں پر مختلف تعویلات پیش کر کے شرعی احکام کی روح کو ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی دین میں تعویلات یہودیوں کی سنت پر عمل کرنے کے مترادف ہے۔ اب ان یہودیوں کا تیسرا گروہ جو تھا وہ انتہائی سرکش اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، اور یہ گروہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرتا تھا اور ہفتے والے دن شکار بھی کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن ایسا آیا کہ جس دن یہ صبح گھر سے باہر نہ نکلے، یہ سرکش جو گروہ تھا یہ نہ تو گھر سے باہر نکلا اور نہ ان کے دروازے کھلے۔ اب جو لوگ انہیں نصیحت کیا کرتے تھے ان کو تشویش ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ گھر سے نہ باہر آ رہے ہیں نہ ان کے دروازے کھل رہے ہیں۔ وہ ان کے دروازوں کی طرف گئے تو گھروں میں بالکل خاموشی محسوس ہوئی۔ اب یہ ان کے گھروں کی دیواروں پر چڑھ گئے کہ دیکھیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں یا نہیں۔ انہوں نے دیکھا تو اندر دیکھ کے حیران اور ہکا بکا رہ گئے کہ اندر یہ انسان نہیں تھے بلکہ اندر بندر تھے۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے اور بڑے حیران کن واقعہ تھا ان کے لیے۔ یہ دوسرے برابر والے گھر میں گئے، وہاں بھی سارے انہوں نے جائزہ لیا تو اندر بندر۔ اب یہ نیچے اترے، انہوں نے غور سے ان کو جب دیکھا تو پہچان لیا ان کو کہ یہ فلانا مرد ہے، یہ فلانی عورت ہے اور یہ فلانا بچہ ہے۔ تب انہوں نے ان سرکش لوگوں کو کہا کہ کیا ہم تمہیں نہیں کہتے تھے کہ اگر تم اللہ کے حکم کے مخالف جاؤ گے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ تو وہ لوگ جو بندر بن گئے تھے رونے لگے، اور 3 دن تک نہ انہوں نے کچھ کھایا اور نہ پیا، اور اسی حالت میں تیسرے دن وہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے۔ تفاسیر میں ان کی تعداد 12,000 بتائی جاتی ہے۔
یہ معنوی طور پر نہیں بلکہ حقیقتاً بندر بنے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اور انہیں ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا۔ عبرت کا سبب تبھی ہوتا ہے جب ظاہری شکل لوگ دیکھیں۔ معنوی طور پر تو ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس میں بندروں والی نکالی ہے، اس میں اونٹ والا کینہ ہے، اس میں کتوں والی ہوس اور حسد ہے، اس میں بھیڑیوں والی صفاقی ہے، اس میں جنسی جذبہ اس پر اتنا سوار ہے کہ یہ سیرت کے اعتبار سے سور بن چکا ہے، مگر شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ وہ کام نہ کرنا جو یہودیوں نے کیا، یعنی ہیلے حوالوں سے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ کر لینا۔ واللہ بالصواب۔